ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے آئین میں 27ویں ترمیم پیش کرنے کی تیاری مکمل. وفاقی کابینہ آج مسودہ منظور کرے گی. کابینہ کا اہم اجلاس صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے. کابینہ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا. حکومت نے سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ کر دیا. ذرائع نے بتایا JUI کے بغیر بھی سینٹ میں نمبرز پورے ہیں. 96 کے ایوان میں حکومت کو 65 اراکین کی حمایت کا یقین ہے. ANP کے 30 سینیٹرز کی حمایت کا امکان 3 سینیٹرز کی حمایت کا امکان. آزاد سینیٹر نسیمہ احسان نے حمایت کی یقین دہانی کرا دیا. ستائیسویں آئینی ترمیم آج سینٹ میں پیش کی جائے گی. ایوان بالا کا اجلاس صبح 10:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. وفاقی کابینہ سے منظوری پر 27ویں ترمیم کا بل ضمنی ایجنڈے کے طور پر پیش کیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح طلب کیا ہے. کابینہ ارکان کو بریفنگ کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی. 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کے موجودہ آئینی بینچ کی جگہ 9 ججز پر مشتمل آئینی عدالت کا قیام اور اس عدالت میں کام کرنے والے ججوں کی عمر کی حد 68 سے 70 سال کرنے کی تجویز شامل ہے. ذرائع کے مطابق ان تجاویز کے ساتھ ساتھ ججوں کے تبادلے سے متعلق اختیارات میں تبدیلی، NFC ایوارڈز میں صوبائی شیئر کے تحفظ کا خاتمہ، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی تعیناتی، تعلیم اور بہبود آبادی کی وزارتوں کی دوبارہ وفاق کو منتقلی، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر موجود ڈیڈ لاک کا خاتمہ اور دیگر اہم تجاویز شامل ہیں. اور اب بات کریں گے وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں 27ویں ترمیم کا مسودہ پیر یا منگل کو قومی اسمبلی میں پیش ہوگا. 27ویں ترمیم کا مسودہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی بھیجا جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں مسودے پہ 2 دن تک بحث ہوگی. سینٹ سے مسودہ پیر کو منظور ہوا تو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے 3 دن چاہیے ہوں گے. آئینی عدالت کے قیام پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتفاق ہوا ہے. آئینی ترمیم میں دوہری شہریت کو ختم کرنے کی تجویز ہے. پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے زیر صدارت اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینئر اراکین نے رائے دی ہے کہ NFC ایوارڈ کی شق نمبر 3A پر سمجھوتہ نہ کیا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کے بیشتر اراکین 18ویں ترمیم کی کسی بھی شق میں رد و بدل کے خلاف ہیں. پیپلز پارٹی کے اراکین کی رائے ہے کہ 18ویں ترمیم کو نہ چھڑا جائے. 18ویں ترمیم میں چھیڑ چھاڑ کو سیاسی موت ہوگی. اراکین کی رائے میں تعلیم، آبادی، اختیارات کی وفاق کو واپسی کے لیے آرٹیکل 142 اور 34 شیڈول میں ترمیم کرنی ہوگی. پیپلز پارٹی کا موقف ہے اختیارات میں کمی وفاق اور صوبوں میں تنازع پیدا کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی رہنماؤں نے زور دیا ہے کہ تعلیم، آبادی کے اختیارات صوبوں کے پاس رہنے چاہیے. 18ویں ترمیم کا رول بیک ممکن نہیں، شازیہ مری نے پیپلز پارٹی کی CEC میٹنگ سے پہلے ہی واضح کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا 18ویں ترمیم اور NFC پر موقف واضح ہے. صوبوں کو دیے گئے حقوق کی واپسی نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی ایسی کسی بھی تجویز کی حمایت نہیں کرے گی. جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی بات ہوگی یا NFC کے شیئر کی بات ہوگی، تو اس میں پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر موقف ہے کہ اس سے ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو 18th امینڈمنٹ کا رول بیک تو پاسبل ہی نہیں ہے. صوبوں کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو ہمارا اس پہ بہت کلیئر موقف ہے. صوبوں کو دیے گئے اختیارات کبھی بھی پیپلز پارٹی واپس نہیں لے سکتی، نہ ایسے کسی پروپوزل پر حامی بھر سکتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم دن ہے. اب 28ویں کی بات کریں. آپ کو بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ڈن ہے. اب 28ویں کی بات کریں. سینیٹر فیصل بابڑا کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کا آئینی عدالتوں پر سب کا اتفاق ہے. فائز عیسیٰ کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ اس سال کا سیاستدان منتخب ہو سکتا ہے تو جج کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کو کیوں پیٹ رہے ہیں سر؟ 27 ہو گئی ہے. ڈن ڈن ڈن. 28ویں کی بات کریں. پورے نظام کی ضامن پیپلز پارٹی اور اس کو ڈیریل جمہوریت کو وہ نہیں ہونے دے گی. جو بلاول صاحب نے جس کو کہہ رہے ہیں آپ کے پرچہ لیک کیا، میرے خیال سے وہ پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور میرے خیال سے اچھا احسن اقدام کیا انہوں نے. یہ باہر لا کے پبلک کو ساتھ انگیج کر لیا کہ وہ پبلک فگر ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن کورٹس پہلے بھی بننی تھی، اب بھی بننی ہے. اس پہ سبھی کا کنسنسس ہے. ریٹائرمنٹ اگر 85 سال کا سیاستدان جس کو 10 آدمی کھڑا کرتے ہیں، 20 آدمی بٹھاتے ہیں، 100 آدمی سناتے ہیں، ایک آدمی اٹھاتا ہے، لٹاتے ہیں، سناتے ہیں، تو وہ اگر 85 سال میں پرفارم کر سکتا ہے تو 78-70 سال کی عمر میں ایک عام آدمی کیوں نہیں پرفارم کر سکتا؟ آپ نئے کوئی جج یا کوئی پولیس والا. جن ناموں کو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی ہمارے دشمن ملک کے تھوڑی.
فائز صاحب کی بات کر رہے ہیں، اگر ان کی بات بھی اسپیکولیشن ہو رہی تھی تو میں نے اس پہ یہی میں مناسب سمجھتا ہوں کہنا کہ وہ کسی ہندوستان کے تو نہیں چیف جسٹس نا، اگر ان کا نام بھی اگر ہے تو کوئی اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ 27ویں ترمیم کی منظور کرانا ہے تو اتحادیوں کو منانا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کو خود مختار بلدیاتی نظام کی شق 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی۔ وزیراعظم اے این پی، آئی پی پی اور قاف لیگ کے وفد سے بھی ملے۔ کم از کم پی ایم ایل این میں مکمل طور پر ہماری ہم خیال نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنا یہ وعدہ تو پورا کیا۔ 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے اور اتحادیوں کو رام کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف خود میدان میں آ گئے۔ شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور عرفان قادر پر مشتمل پی پی وفد نے شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں مجوزہ ترمیم کی شقوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ وفد بھی وزیر اعظم سے ملا۔ ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف نے ایم کیو ایم کو خود مختار بلدیاتی نظام کی شق کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آئینی ترمیم کو بل میں شامل کر کے کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے بلدیاتی آئینی ترمیمی بل کی حمایت کا بھی یقین دلایا۔ حکومتی وفد اس معاملے پر باقی اتحادیوں سے بھی بات کرے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں ترمیم پر بریفنگ دی۔ این ایف سی ایوارڈ، تعلیم، صحت، آبادی اور آرٹیکل 243 پر ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا شہباز شریف نے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ کم از کم پی ایم ایل این میں مکمل طور پر ہماری ہم خیال نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنا یہ وعدہ تو پورا کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا حکومت کا مسودہ، اس کے ساتھ ہمارا آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ متعارف ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ایم کیو ایم ارکان نے پارلیمانی پارٹی ارکان کو ملاقات سے آگاہ کیا۔ اراکین نے بلدیاتی آئینی ترمیم شامل کرنے کی یقین دہانی کو ایم کیو ایم کی کامیابی قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے وفود نے علیحدہ ملاقاتیں کی، جس میں انہیں 27ویں ترمیم پر اعتماد میں لیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر آپ کو دیں اسلام آباد سے، جہاں پر مولانا فضل الرحمان ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کی گئی۔ گورنر سندھ کامران چوسری، ڈاکٹر فاروق ستار، خواجہ اظہار اور دیگر وفد بھی شامل تھے۔ ملاقات میں جے یو آئی ایف کے عطاء الرحمان، مولانا عطاء الحق درویش، اسلم بخاری اور دیگر بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان آج کراچی پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ رائے نے بتایا ہے ملاقات میں آئینی ترامیم سے متعلق ممکنہ سیاسی لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں، چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ ہمیشہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترمیم منظور کراتی ہے، جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی اور 27ویں ترمیم بھی غلط۔ ابھی ہمارے پاس کوئی مسودہ نہیں، ہم نے وہی سنا ہے۔ ہمیشہ سے یہ حکومت کسی رش میں ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں ان سے کوئی ورژن لیک ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں یہی ہمارا ورژن ہے، کیونکہ یہاں تو کبھی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں نے فلور آف اسمبلی پہ بھی یہ کہا، جو ورژن ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا اس وقت اسپیشل کمیٹی میں اور جس وقت پھر سینٹ میں پریزنٹ ہوا اس میں فرق ہے۔ انفارچونیٹلی کہ 26ویں ترمیم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ اس پارلیمان کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے یہ آئین میں، کیونکہ جو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس میں ترمیم کرے۔ انہوں نے میجارٹی بھی اگر پوری کی ہے تو 2 طریقوں سے پوری کی ہے۔ ایک 3 سیٹیں انہوں نے ہم سے لے لی ہیں کہ ریکاؤنٹنگ کرا کے، باقی پھر 8 سیٹیں انہوں نے ہمیں ڈسکوالیفائی کرا کے لے لی۔ ہماری 78 ریزرو سیٹیں تھی، وہ 78 ریزرو سیٹیں لے لی اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی 2/3 میجارٹی پوری کی۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری کر رہی ہے، اس پر اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ اس ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی اور اس میں کیا کیا شامل ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو نے 3 نومبر کو 27ویں ترمیم سے متعلق ایکسپرٹ پوسٹ کی۔ بتایا ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی، ججوں کے تبادلے کا اختیار، این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ، تعلیم اور آبادی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر تعطل کا خاتمہ شامل ہے۔
مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام شامل ہے تاکہ آئین سے متعلق تنازعات کا تیز اور واضح اور بروقت فیصلہ ہو سکے۔ سپریم کورٹ اپنی اصل ایپلیٹ ذمہ داریوں پر توجہ دے سکے گی۔ دنیا کے کئی ماڈل سے ثابت ہوتا ہے ایسی عدالتیں مقدمات کا بوجھ کم کرنے کے ساتھ آئینی تشریح کو زیادہ واضح اور مستحکم بناتی ہیں۔ اسی طرح اگر ججوں کا تبادلہ اور مدت ملازمت سول سروس کی طرز پر منظم کر دی جائے تو پسند و ناپسند، گروہی اثر و رسوخ اور غیر معمولی اختیارات کا تاثر کم کیا جا سکتا ہے۔ مجوزہ ترمیم میں الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تعیناتی میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ واضح ٹائم لائنز اور غیر جانبدار نامزدگی کے طریقہ کار سے بحران مؤثر انداز میں حل ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی دوبارہ محدود عدالتی اختیارات کی بحالی سے مقدمات کا بوجھ کم ہوگا۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹس جوڈیشل مجسٹریٹس کے ساتھ مل کر معمولی فوجداری مقدمات کے فیصلے کر سکیں گے۔ یہ اختیارات 2001 سے معطل ہے۔ اس سے مقدمات کی سماعت تیز ہوگی، جلد انصاف ملے گا۔ 27ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کی واپسی کے لیے نہیں بلکہ مالیاتی استحکام کے متوازن اصلاح کے لیے ہے۔ وفاق قرضوں میں جکڑا ہے۔ صوبے مالی خود مختاری کے باوجود نہ خرچ کرتے ہیں نہ آمدن بڑھاتے ہیں۔ 15 سال میں NFC کے تحت صوبوں کا حصہ 10 گنا بڑھا۔ صوبے ٹیکس وصولی نہ بڑھا سکے اور وفاق سے کھربوں روپے کا تقاضا کرتے ہیں۔ GDP کا صرف 1.7% دفاع پر خرچ ہوتا ہے۔ سول اخراجات مجموعی بجٹ کے 52% تک چلے گئے۔ کمزور صوبائی ٹیکس وصولی، آبادی پر مبنی فارمولے کی خامیاں، وفاقی مالیاتی دباؤ NFC کے اثر نو وضاحت کا تقاضا کرتے ہیں۔ 27ویں ترمیم کا مقصد ملک میں یکساں نصاب کا نفاذ ہے جو طبقاتی تفریق کا خاتمہ اور قومی ہم آہنگی بڑھائے گا۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے نے اپنے نصاب کی کوشش کی۔ یکساں قومی نصاب کا تصور ختم ہو گیا۔ صوبے GDP کا 4% تعلیم پر خرچ کرنے کا وعدہ بھی پورا نہ کر سکے۔ 27ویں ترمیم کا بنیادی مقصد استحکام، ہم آہنگی اور مؤثر ادارہ جاتی فعالیت ہے تاکہ آئینی ادارے بہتر توازن اور درستی کے ساتھ کام کر سکیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کی قرارداد کو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملے۔ وفاق اس سے خود پر معاشی بوجھ محسوس کرتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی فارمولہ طے ہونا چاہیے۔ مجوزہ ترمیم سے عدالتی خود مختاری متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کو بنانا پڑے۔ میں صوبائی خود مختاری کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں۔ میں چاہتا ہوں مور امپاورمنٹ، ڈیوالوڈ امپاورمنٹ۔ دیکھتے ہیں مسودے میں کیا ہے، اس میں کس کس چیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ میں تو خواہش مند ہوں کہ مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ضرور دیں۔ اسلام آباد میں پولیس بھاری نفری کے ساتھ KP ہاؤس پہنچ گئی۔ ذرائع نے بتایا 26 نومبر تھانہ کوہسار کے مقدمے میں نامزد لوگوں کی گرفتاری کے لیے پولیس KP ہاؤس پہنچی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی، جنید اکبر اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ KP شفیع جان کہتے ہیں پولیس سہیل آفریدی اور جنید اکبر کے وارنٹ لے کر KP ہاؤس آئی تھی۔ پولیس نے وارنٹ کی تعمیل کرائی اور KP ہاؤس اسلام آباد سے واپس چلے گئی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی اسلام آباد میں نہیں پشاور میں ہیں۔ جو ہے وہ جنید صاحب کے اور سہیل صاحب کی جو وارنٹ تھے وہ لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن اس وقت CM صاحب پشاور موجود ہیں اور جنید صاحب بھی سیف ہیں۔ کچھ پولیس والے آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کی تعمیل کی اور واپس چلے گئے۔ جب سے سہیل صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے لے کے آج تک ان کے اعصاب پہ وہ سوار ہیں۔ آپ کا اندازہ کیا ہے شفیع صاحب کہ یہ پولیس ایک ایسی میسیجنگ کے لیے آئی تھی یا پھر اب وہ واقعی دے وڈ گو آفٹر دا اریسٹ آف سہیل صاحب اینڈ جنید اکبر صاحب جب بھی ان کو موقع ملا؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ دیکھیں ایسے تو ممکن نہیں ہے وسیم صاحب کے ایک الیکٹڈ CM خیبر پختونخوا کا جس کے ساتھ 4.5 کروڑ کا مینڈیٹ ہے، ان کی گرفتاری اتنی آسانی نہیں ہوگی۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور بات کریں گے فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانی کو سراہا۔ GHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اختتام پذیر ہو گئی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کے بحری شعبے کو 2047 تک $100 ارب تک بڑھانے کا عزم ہے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔
ایکسپو سے بلو اکانومی اور بحری صنعت میں ترقی کے نئے امکانات روشن ہو گئے۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے کہا کہ پاکستان میری ٹائم ایکسپو میں بلو اکانومی میں سرمایہ کاری کے لیے 26 کروڑ 80 لاکھ ڈالر مالیت کے 83 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ سمندر کے اندر نہ تو آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، نہ آپ نے کسی کو اور کسی قسم کی کچھ کرنی ہے، نہ اپنے پروڈکٹ بنانی ہے۔ پی این ایس سی کے مینیجر پلاننگ زہیب ظفر کا کہنا ہے کہ ہم اپنے بیڑے میں اضافے کے لیے 3 نئے جہاز خریدیں گے۔ جہاز جو ہے وہ پروکیور کریں، خریدیں، تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے شروع کر دیا اور آلریڈی ہم لوگوں نے 3 جہاز جو ہیں وہ فائنلائز کر لیے ہیں۔ فشر فوک فورم کی چیئرپرسن فاطمہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کو جھینگوں سمیت سمندری خوراک کی ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے فشریز کا شعبہ کام کر رہا ہے۔ EU کا اعتماد بحال کر لیتے ہیں تو ہمارے ماہی گیروں کو ریٹ جو ہے وہ جھینگے کا بہت اچھا ملے گا۔ نمائش کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ماہی گیروں کی کشتیوں اور بحری جہازوں میں بجلی کا نظام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ جتنے دفاعی ادارے ہیں ہم ان کے لیے بھی جو ہم نے لائٹ مہیا کی ہوئے ہیں، جیسے ہمارے جو سارے بارڈرز وغیرہ ہیں اس کے لیے فلڈ لائٹس وغیرہ ہیں، اور اتنی ہائی پاورز کی ہیں کہ کئی میلوں تک جو ہے نا اس کی روشنی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور چودھری جنید انوار نے کہا کہ پاکستان میں اسٹریٹجک شراکت داری اور بلو اکانومی میں عالمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے 22ویں انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹریل فیئر کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں میڈیا سے گفتگو میں چودھری شافی حسین نے کہا ایسی نمائشیں مصنوعات کے بارے میں آگاہی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سیالکوٹ میں 1400 ایکڑ بنجر اراضی پر نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخ پورہ میں 8 نئے کارخانے لگنے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ میں زمین کے نرخ کم کر کے پہلی بار 8 فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں۔ فیٹمک کے زیر اہتمام انڈسٹریل اسٹیٹ میں ریلوے اسٹیشن بنایا جا رہا ہے۔ یہاں انڈسٹریل اسٹیٹس میں باؤنڈری وال کا کام مکمل ہو چکا۔ چودھری شافی حسین نے کہا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز میں صنعت کاروں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ پنجاب نے اپروول دے دی ہے کہ نان ایگریکلچر لینڈ کے اوپر، بنجر زمین کے اوپر 1400 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بننے جا رہی ہے، اور شیخ پورہ قائد اعظم میں جو ہے اس مہینے 8 اور نئی انڈسٹریز لگنے جا رہی ہیں۔ بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے اس میں آج تک ایک انڈسٹری نہیں لگی ہوئی، اور پہلی بار جو ہے بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو ہے 8 فیکٹریاں لگنے جا رہی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیر نے یوم شہدائے جموں بھرپور انداز میں منایا۔ جموں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آل جموں ریفیوجیز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دارالحکومت مظفر آباد میں مرکزی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان سمیت شہداء کے لواحقین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ جموں میں ہونے والی منظم نسل کشی، جس میں 2.5 لاکھ سے زائد بے گناہ مسلمان کشمیریوں کا قتل عام، انسانی تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ آج تاریخ کو زندہ رکھنا اور نئی نسل تک ان قربانیوں کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بھارت نے ریاست پر جبری قبضہ کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ عالمی طاقتوں کا دوہرا معیار افسوسناک ہے۔ تقریب کے اختتام پر شہداء جموں کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ فیصل آباد کی نجی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں طالبہ سے مبینہ زیادتی، BSc کی طالبہ نے یونیورسٹی کے ڈرائیور پر زیادتی کا الزام لگایا۔ بتایا عدنان نے پارکنگ ایریا میں پستول دکھا کر وین میں زیادتی کی۔ پولیس نے زیادتی اور بلیک میلنگ کے الزام میں 2 وین ڈرائیورز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام نے بتایا ڈرائیور نے طالبہ کا موبائل فون ہیک کر کے تصاویر حاصل کی۔ ڈرائیور اویس اور عدنان نے تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ بلیک میل کر کے ڈرائیور عدنان نے طالبہ سے 5 تولے سونا بھی لیا۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لندن پہنچ گئیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کی جمہوری اور عسکری قیادت زبردست کام کر رہی ہے۔ تواتر سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ دنیا میں ملک کا وقار بڑھ رہا ہے۔ ایک سوال پر مریم نواز نے کہا ملک کی بہتری کے لیے آئین میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے تو ضرور ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بتائیے کہ 27ویں آرمی ترمیم کے بعد کیا صوبوں سے اختیارات وفاق کو منتقل ہو جائیں گے؟ پنجاب کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئی تھنک یہ مس پرسیپشنز ہیں۔
پاکستان میں جب سے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، پاکستان کی جو جمہوری قیادت ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، انہوں نے اس وقت جو مل کے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، ہر روز پاکستان سے ایک اچھی خبر آتی ہے۔ تو اگر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 7واں بورڈ آف ٹرسٹیز کا 3 روزہ اجلاس 6 نومبر سے 9 نومبر تک جدہ میں جاری رہے گا۔ اجلاس میں گزشتہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی اور تنظیم کے مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ صدر WMO سلمان اقبال کا کہنا تھا، دنیا میں کئی میمن آرگنائزیشنز ہوں گی مگر عالمی سطح پر صرف ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے۔ صدر WMO نے تمام ٹرسٹیز، اراکین اور معاونین کو خراج تحسین پیش کیا۔ WMO جدہ اجلاس میں گزشتہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی۔ تنظیم کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ، سرمایہ کاری، تعلیمی امداد، سماجی خدمات اور آئندہ سال کے منصوبہ پر مشاورت کی گئی۔ صدر WMO سلمان اقبال نے خطاب میں کہا، WMO پچھلے 25 سال سے اتحاد، ویژن اور خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں کئی میمن آرگنائزیشنز ہوں گی مگر عالمی سطح پر صرف ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے۔ صدر WMO سلمان اقبال نے مزید کہا، مشن ہے WMO کو وہ مقام ملے جو کبھی ہر میمن گھرانے کے لیے فخر کا باعث تھا۔ دنیا بھر میں میمن برادری کی محبت، اتحاد اور خلوص نے احساس دلایا، WMO آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ افریقہ جیسے بڑے چیپٹرز ہمارے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ WMO کے صدر سلمان اقبال نے تمام ٹرسٹیز، اراکین اور معاونین کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا، ہم اپنے آئین کی وجہ سے مضبوط اور متحد ہیں اور فخر کرتے ہیں اس وراثت پر جو ہم نے مل کر تعمیر کی ہے۔ ASF کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی، 1.5 کلو سے زائد آئس ہیروئن برآمد کر لی۔ ترجمان ASF کے مطابق جدہ جانے والے 3 مسافروں کے سامان سے منشیات برآمد کی گئی۔ منشیات سامان میں موجود جوتوں میں چھپائی گئی تھی۔ ملزم اور منشیات کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی فلموں کی لوکیشن بننے والی کراچی کی اہم سڑک بھی کچرا کنڈی بن گئی۔ اسلامیہ کالج کے سامنے گندگی اور سیوریج کے پانی نے منظر بدنما کر دیا۔ رپورٹ کریں گی روحا فاطمہ۔ مناظر ہیں کراچی کے علاقے پیپل سیکٹریٹ سے جیل چورنگی جانے والی اہم ترین شاہراہ نیو امیجنا روڈ کی اسلامیہ کالج کے سامنے کے، جہاں عرصے سے جمع کچرے اور سیوریج کے پانی سے عوام شدید پریشان ہے۔ کتنی مشہور جگہ ہے، اب یہاں پہ ان کا کوئی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بچے مدرسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نمازی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی والا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کار والا جا رہا ہے تو نمازی والے بندوں پہ پانی کی چھینٹیں لگ جاتی ہیں۔ سیوریج کے پانی سے اٹھنے والی بدبو اور گندگی نے ماحول کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ گند کی وجہ سے مچھر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سامنے مسجد بھی ہے۔ بدبو تو بہت آتی ہے، صحیح نہیں ہے، حکومت کو چاہیے کہ بھئی ہٹائیں ادھر سے۔ سیوریج کا پانی جہاں شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بن گیا ہے، وہیں کچرے سے صحت کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ سڑک پر پھیلی اس گندگی سے شہری بے حد پریشان ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ سیوریج کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کچھ کم ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی الہ آباد، کنگن پور اور گردنواں میں اسموک راج۔ رائس ملز اور اینٹوں کے بھٹوں کے مالکان نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ اینٹوں کے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں اور فصلوں کی باقیات جلانے سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو گیا۔ فضائی آلودگی سے شہری بیمار ہونے لگے، نزلہ، زکام اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کا عملہ رائس ملز اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv۔